بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ نماز کا طریقہ عملی پریکٹیکلی طور پر کس طریقے سے نماز کو ادا کیا جاتا ہے انشاءاللہ اس کو آپ کو بتائیں گے۔ اگر میری بھی کوئی غلطی آپ خامی دیکھیں تو بالکل میری اصلاح فرمائیں، اور آپ بھی اگر جیسے مسجد وغیرہ جاتے ہیں یا مطلب مثال کے طور پر اپنے بچپنے کے عالم میں مثال کے طور پر اپنے والد صاحب کے ساتھ، دادا جان کے ساتھ، چاچا جان کے ساتھ آپ جاتے تھے، اب مطلب یہ کہ اس کے بعد سے مثال کے طور پر اتنا یعنی کہ سیکھنے سکھانے کا موقع نہیں مل سکا، تو انشاءاللہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنی نمازوں کو بہتر اور آسان انداز میں درست کر سکتے ہیں۔ سجدہ کس طریقے سے کیا جائے گا؟ جب ہم رکوع سے سیدھا کھڑے ہوئے تسمیع جس کو کہا جاتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، تینوں پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ جو اگر آپ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں جب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر زیادہ ثواب چاہتے ہیں تو ربنا ولک الحمد، اور مزید زیادہ ثواب چاہتے ہیں تو جو نا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیے۔ اور جب کھڑے ہوں گے رکوع سے سیدھا اس کو تسمیع کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ کی نگاہیں یا تو سجدہ گاہ کی جانب ہونی چاہیے، یا پھر جو آپ کا سینے کا حصہ ہے اس طرف آپ کی نگاہیں ہونی چاہیے۔ اب اسی کے بعد ہم سجدے کی جانب جائیں گے۔ جب سجدہ کریں گے تو اللہ اکبر سجدے میں جائیں گے کہتے ہوئے، تو کس طریقے سے اب آپ دیکھ لیں، مطلب میرے کو آپ دیکھ رہے ہیں، اب میں جاؤں گا تو جس طریقے سے جاؤں گا تو سب سے پہلے جو چیز میری مطلب جسم سے اس طرح آپ انداز سے سمجھ لیں، اس طریقے سے ہم نے اپنے جسم کے لحاظ سے سجدہ کرنا ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو مثال کے طور پر کر کے بتاتا ہوں۔ قبلہ اس جانب ہے، اب سجدے کے لیے چلے ہیں تو جیسے اللہ، تو دیکھیں سجدے میں سب سے پہلے ہمارے گھٹنے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا لگتا ہے؟ پھر ہمارے ہاتھ لگتے ہیں، پھر اس کے بعد اب میں نے آپ کو جیسے بولا تھا اس طریقے سے ہم جائیں گے، تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو پہلے گھٹنے آ گئے، پھر ہاتھ آ گئے، اب کیا آئے گی؟ اب ناک آئے گی، پھر اس کے بعد پیشانی آئے گی۔ اکثر لوگ جو نا پہلے پیشانی لگا دیتے ہیں پھر ناک لگا رہے ہوتے ہیں، بس اوقات سجدے میں کچھ ناک کا سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ جو نا مثال کے طور پر سجدے میں بہت زیادہ جو نا شدت کے ساتھ جو نا وزن دے رہے ہوتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات ناک وغیرہ ٹیڑھی ہو جانا، یا پھر اسی کے ساتھ ساتھ مطلب ماتھے کا اندر دھس جانا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر زمین کی سختی محسوس ہو۔ تو دیکھیں زمین کی سختی کا محسوس ہونا، مثال کے طور پر اگر آپ کہیں موجود ہیں، سختی کا محسوس ہونا کی شدت اور حدت ہمیں پتہ چل جائے، جیسے مثال ابھی زمین موجود ہے، میں نے اس پر ہاتھ رکھا تو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ ٹھنڈی ہے یا پھر گرم ہے، تو یہ ہے اصل مطلوب۔ ہلکا سا بس تھوڑا سا آپ جان دے سکتے، لیکن اتنا زیادہ پیچھے سے مطلب بس اوقات پیچھے سے وزن دیا جا رہا ہوتا ہے، اچھے طریقے سے جو نا دماغ یعنی کہ چہرے کو اس پہ جو نا کوشش کی جا رہی ہوتی ہے گڑانے کی، تو دیکھیں یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نیت فاسدہ کے ساتھ ہو، مطلب مثال کے طور پر مثال دینا چاہ رہا ہوں، ویسے تو ماشاءاللہ سارے الحمدللہ نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، کہ مطلب بھائی جلد سے جلد نماز کا نشان آ جائے، تو پھر یہ تو غلط طریقہ ہے۔ تو لہٰذا ایک بار اب سجدے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، پہلے گھٹنے لگیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ لگیں گے، پھر مطلب یہ ناک لگے گی، پھر اس کے بعد پیشانی۔ تو اب آپ طریقہ دیکھ لیجئے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے کہ سجدے کی حالت میں جو ہماری نگاہیں ہیں وہ کہاں ہونی چاہیے۔ سجدے کی حالت میں ہماری جو نگاہیں ہیں وہ جو ناک کی ہڈی ہے اس طرف ہونی چاہیے، یہاں ہونی چاہیے ہماری۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب سجدہ کریں تو سجدہ دونوں انگوٹھے ہیں ان کے درمیان، یہ جو آپ کی ہے یہ یہاں لگنی چاہیے، اس طریقے سے آپ نے سجدہ کرنا، اور اس میں بھی انگلیاں نارمل حالت میں ہونی چاہیے، نہ زیادہ کھلی ہوئی ہوں نہ زیادہ ملی ہوئی ہوں۔ تو اب پریکٹیکلی طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سجدہ کس طریقے سے کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جی دیکھیں، اب آپ دیکھیں مطلب ایسا ہوتا ہے بسا اوقات نا یہ ناک دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ناک اس سے لوگ جو نا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ناک مشکلات ہو جاتی ہے بسا اوقات، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ مطلب یہ طریقہ دیکھ لیں، پہلے یہ ناک دیکھ لیں آپ، اس طریقے سے ہونی چاہیے، آپ کی پیشانی اس طریقے سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ناک کی جو ہڈی ہے وہ لگنی چاہیے اچھے طریقے سے، اور پیشانی کی ہڈی بھی لگنی چاہیے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ مثال کے طور پر آپ جو ہے نا مطلب نہ ہی بہت زیادہ سختی کے ساتھ کریں، ایک نارمل حالت کے اندر آپ کی جو ہے نا مطلب یہ کہ پیٹھ کی جانب کا جو حصہ ہے پیچھے سے اٹھا ہوا ہونا چاہیے، ہاتھ نارمل حالت میں ہونے چاہیے، اور پھر آپ تسبیحات کا سلسلہ کریں۔ اسی طریقے سے جب سجدہ کریں گے جو ہمارے پاؤں ہیں، آپ نے دیکھیں پیچھے کے جو پاؤں ہیں ان کا جو انگلیوں کا جو رخ ہے نا وہ ہونا چاہیے قبلے کی جانب۔ ہاں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، پاؤں پیچھے سے مطلب یہ اٹھا دیتے ہیں اس طرح، یہ غلط طریقہ ہے۔ بس اوقات یہ یوں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے، بس اوقات صرف یوں رکھے ہوتے ہیں، تو حکم تو یہ ہے کہ جو نا مطلب پاؤں کی 10 انگلیاں جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، مڑا ہوا ہونا چاہیے۔
یہ ہے صحیح طریقہ، یہی جو نا درست طریقہ، مطلب یہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ ہماری جو نا پوری مڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ بس اوقات جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے کچھ لوگ جو نا مطلب یوں رکھ لیتے ہیں، کچھ یوں کر لیتے ہیں، کچھ تو مطلب جیسے سجدے کی جانب جاتے ہیں، جیسے مثال کے سجدے میں گئے تو یہ پیچھے سے اٹھا لیں گے یہ، تو یہ جو نا مطلب یہ غلط طریقہ ہے۔ بس اوقات مطلب سجدے کی حالت کے اندر پاؤں کی 10 انگلیوں کا لگنا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت ہے، اور 3 کا لگنا جو ہے نا واجب ہے، اور 1 کا لگنا فرض ہے۔ نہیں اگر ادا نہیں لگایا تو مثال کے طور سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر سجدہ نہیں ہو کامل طور پر تو پھر ہماری کیونکہ سجدہ رکن نماز میں سے ہے، فرض نماز میں سے ہے، نماز کے فرائض میں سے ہے، تو پھر ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر مطلب سجدہ کر رہا ہے یہ اور بالکل سمٹ کر اور جو نا بالکل، اور تو یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ حکم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نا مطلب کتے کی مثل سجدہ نہ کرو۔ تو مطلب یہ کہ ہم جب سجدہ کریں گے تو ہماری جو کلائیاں ہیں وہ جو نا اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، اسی طریقے سے جو ہمارے بازو ہیں وہ کروٹوں سے جدا ہونے چاہیے، اسی طریقے سے ہماری جو رانے ہیں وہ پنڈلیوں سے جدا ہونی چاہیے، ان کے اندر گیپ ہونا چاہیے۔ پھر سے کہ جب سجدہ کریں تو مطلب اچھے طریقے سے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں بالکل کامل طور پر، یعنی کہ یہ ہونی چاہیے کیفیت، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کے برابر میں مقتدی حضرات میں، تو پھر تھوڑا سا یہ جو گیپ ہے اس کو کم کر لیجئے، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، کہ ایسا نہ ہو مطلب ان کو کونی وغیرہ لگ رہی ہے، ان کے لیے تکلیف، بسا اوقات بزرگ بھی ہوتے ہیں ان کو بھی بسا اوقات تکلیف کا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا ان چیزوں کو توجہ کے ساتھ دیکھ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادت کو کامل اور اکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔